رات 3 بجے کا وقت تھا۔ سب لوگ سو رہے تھے، لیکن وہ اب بھی ایک موم بتی کی روشنی میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ دل میں بہت سے مقاصد لیے محنت کرنے میں مصروف تھا۔ یہ سکندر تھا جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر اس کے پاس فیس کے لیے پیسے نہ تھے۔ وہ اپنے ابا کے ساتھ سردار صاحب کے گھر ملازمت کرتا تھا۔ سردار کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام حیدر تھا۔ وہ حیدر سے ایک اس کی پرانی کلاسوں کی کتابیں لے کر پڑھ رہا تھا۔ اس طرح 5ویں جماعت تک تو پڑھ لیا، مگر آگے پڑھائی مشکل تھی۔ اب حیدر کی کتابوں سے پڑھنا ناممکن تھا۔ انہی سوچوں میں کب رات گزری پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح سکندر اپنے باپ کے ساتھ کام پر جانے کے لیے تیار ہوا۔ آج وہ کچھ اداس سا تھا۔ کام میں بھی کچھ دل نہ لگ رہا تھا۔ تبھی سردار صاحب کا ایک دوست گھر آیا۔ جب اس نے سکندر کو پریشان دیکھا تو اس نے وجہ پوچھی۔ پہلے تو سکندر کچھ ہچکچایا، لیکن پھر سب کچھ کہہ ڈالا۔ سردار صاحب کے دوست بولے، بیٹا، وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا، کب لاٹھی کس کے ہاتھ میں ہو۔ ایک وقت تھا کہ میں تمہاری جگہ میں موجود تھا۔ یہ سن کر سکندر حیران ہو گیا۔ ہاں بیٹا، یہی سچ ہے، لیکن اس وقت ایک ہمدرد آدمی نے میری مدد کی تھی اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں بھی کسی ضرورت مند طالب علم کی مدد کروں گا۔ تو بیٹا، آج مجھے تمہاری صورت میں وہ ضرورت مند طالب علم مل گیا ہے۔ اب تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم بھی کسی ضرورت مند طالب علم کی مدد کرو گے۔ یہ کہہ کر وہ سکندر کو لیے ایک اسکول کی طرف بڑھے۔ وقت نے کیسے پہیے لگائے پتہ ہی نہیں چلا۔ آخر 10 سال گزر گئے۔ ایک بہت عمدہ اور چمکدار لباس میں ملبوس ایک شخص ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا جب اس کی نظر ایک بچے پر پڑی جو کہ کاغذ کے ٹکڑے اکٹھے کر کے انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے اسے اپنا بچپن یاد کرایا۔ وہ آدمی سکندر تھا۔ جب اس نے بچوں کو دیکھا تو اسے سردار صاحب کے دوست سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ وہ اپنی ٹیبل سے اٹھ کر بچے کے قریب پہنچا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔